وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ توبہ کی 80 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے، اور ہمارا طویل موضوع اس سورہ مبارکہ کا وہ نفاق ہے اور منافقوں کا اسلام کے ساتھ رویہ، اور دوسری بات اسلام کا منافقین کے ساتھ رویہ ہے، کیونکہ دو تین کیٹیگریز ہیں، ایک مومن اور مسلمان ہے، ایک کافر ہے، اور ایک درمیان میں پھنسی قوم ہے جو نہ عالم کفر کی طرف ہے اور نہ حالت اسلام کی طرف ہے، مذبذبین بین ذالک ہے، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ دوسری طرف کے ہیں، وہ درمیان میں پھنسے ہیں۔ ان کی جو پالیسیاں اسلام کے لیے ہیں، اللہ نے بھی اپنی دو ٹوک پالیسی کا اعلان ان کے لیے فرمایا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کی مزید ضرورت نہیں، آج اسلام نے 2 + 2 = 4 ان کے لیے اعلان فرما دیا کہ محبوب آپ ان کے لیے استغفار بھی نہ کریں، ان کے جنازے پڑھانا بھی چھوڑ دیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا آپ کا مشفقانہ اور رحیمانہ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس گفتگو میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام اپنے اندر لچک رکھتا ہے، لیکن یہ پالیسی اشاعت اسلام کی مشتمل تھی 23 سالوں پہ۔ مکی دور کتنے سالوں کا؟ 13۔ مدنی دور اس سے پہلے ساری باتیں ہو چکی، برداشت کی، صبر کی، تحمل کی، معاہدے کرنے کی، وفد کے آنے کی، خطوط کے لکھنے کی۔ اب غزوات بھی ہو چکے جو ڈیفینسو تھے اور مدافعانہ تھے۔ اب بات ہو چکی ہے کہ محبوب اگر یہ اب بھی نہیں جینے دیتے تو پھر آپ تلوار اٹھائیں، کفار کے خلاف بھی، مشرکین کے خلاف بھی، منافقین کے خلاف بھی۔ تو آج کی آیات مبارکہ میں بڑا واضح حکم ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اسی لیے اور اس کے رسول نے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی، کہ بڑے ایگریسو قسم کے اقدامات ہیں جو اسلام نے کی ہیں، لیکن آخری سٹیپ کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ محبوب استغفر لہم، آپ مغفرت طلب کریں، لہم ان منافقین کے لیے، او یا لا تستغفر مغفرت طلب نہ کریں، لہم ان کے لیے۔ محبوب آپ مغفرت طلب کریں یا نہ کریں ان کے لیے، ان تستغفر لہم 70 مرہ، یہ مبالغے کے لیے ہے، حد متعین نہیں کی گئی کہ محبوب آپ 70 دفعہ گن کے مغفرت کریں۔ ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں 70 مرہ، 70 دفعہ بھی، تو فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا لہم ان کو۔ محبوب ان کی جو پالیسیاں ہیں، آپ تو ہیں رحمت للعالمین جس کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہوا، محبوب آپ پھر بھی لچک دکھا جاتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ پھر بھی شفقت کرتے ہیں، لیکن میری بارگاہ میں ان کے لیے کوئی شفقت کا پہلو نہیں، لہٰذا آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت طلب کریں گے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کی پھر بھی بخشش نہیں کروں، کیونکہ ان کا ایجنڈا میرے ایجنڈے کے خلاف ہے، اور محبوب میرے قرآن اور میرے نبی کے بھیجے ہوئے ایجنڈے کے یہ خلاف ہے۔ اس کی ریزن بھی اللہ نے بیان کر دی، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، ذالک یہ اس وجہ سے ہے اتنا جارحانہ اقدام کہ بانہم کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا ہے باللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، واللہ اور اللہ تبارک و تعالی لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الفاسقین نافرمان قوم، فاسق قوم کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، حضور کی رحمت للعالمین پھر بھی دیکھیں، حضور نے ان منافقین کی بخشش کے لیے دعا فرمائی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو جب پوچھا گیا کہ محبوب اللہ کے منع کرنے کے باوجود آپ نے استغفار کیا ہے، تو حضور کا جواب یہ تھا کہ اللہ نے 70 دفعہ منع کیا ہے، میں نے 70 سے زیادہ دفعہ کی ہے، شاید اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ تو حضور کے قریب لانے کا یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ انہی کا یہ رویہ مزید اگلی آیت میں ہے، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر
کل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ یہ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے حضور کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے نکل کے جانا تھا مدینہ سے شام، جو سینکڑوں میلوں کی مسافت پر تھا۔ میل کلومیٹر میں کمپیریٹیولی فرق ہے، میل زیادہ ہے اور کلومیٹر اپنی لینتھ کے اعتبار سے تھوڑا ہے، جو میلوں کی مسافت پہ ہے شام۔ جب انہیں کہا گیا بھائی نکلتے نہیں ہو حضور کے ساتھ شامیوں کے خلاف، تو جواب دیتے ہیں راستے میں بڑی شدید گرمی ہوتی ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ ہم کیسے جائیں گے وہاں شام کے سفر میں۔ تو اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو بتائیں کہ یہ گرمی تو قابل برداشت ہے، لیکن جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ فرح المخلفون بمقعدہم، فرح خوش ہونا، المخلفون پیچھے رہ جانے والے، امام اس کو کہتے ہیں عربی میں جو آگے ہو، اور اس کے جو پیچھے ہو اس کو خلف کہتے ہیں۔ اور فارغ المخلفون جو پیچھے رہ گئے تھے، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکار دیا تھا پیچھے، تو اس وجہ سے رہے، توفیق نہ ملی۔ خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے بمقعدہم، اپنے گھروں میں۔ قعد یقعد کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، اور عربی میں مقعد بینچ کو بھی کہتے ہیں جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے۔ بمقعدہم، اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ کے پیچھے۔ رسول اللہ تو تشریف لے گئے شام کے غزوہ تبوک کے سفر پہ، لیکن یہ پیچھے رہ گئے، اور یہ بڑے خوش ہوئے کہ چلیں جی گرمی میں مریں گے تو مسلمان، ہم تو کم از کم یہاں پر بیٹھ کر اپنی زندگی انجوائے کریں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَرِهُوا، اور انہوں نے ناپسند کیا، أَن يُجَاهِدُوا کہ یہ جہاد کریں، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ پتہ چلا جہاد کی قسمیں ساری قرآن سے نکلی ہیں، جہاد بالمال بھی اور جہاد بالسیف بھی۔ اللہ کے راستے میں جہاد مالوں کے ساتھ ہو یا جانوں کے ساتھ ہو۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور ایک دوسرے کو کہتے، واو کا معنی اور، قالو ایک دوسرے کو کہتے، لا تنفروا بھائی فرار اختیار نہ کرو، نکلو نہ ان کے ساتھ شام کے سفر کی طرف غزوہ تبوک پہ، فی الحر اتنی شدید گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ فرما رہے محبوب کل ان کو فرما دیجئے، نار جہنم اشد حرا، نار جہنم جہنم کی جو آگ ہے، اشد حرا یہ اپنی تپش اور گرمی کے اعتبار سے اس دنیاوی گرمی سے زیادہ شدید ہے، اس کا خیال کرو۔ لو کانوا یفقہون، اللہ فرما رہے لو کانوا کاش یہ ہوتے، یفقہون سمجھ رکھنے والے۔ تو اسی سے نکلا ہے فقہ، جس کو ہم فقہ بولتے ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافی، مالکی، یہ سارے سمجھنے کے انداز ہیں قرآن اور حدیث و سنت کو۔ تو پتہ چلا فقہ کا لفظ بھی کہاں سے ماخوذ ہے؟ قرآن سے ماخوذ ہے۔ فاقہ یفقہ کا معنی ہے سمجھنا۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، وہاں بھی فقہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرما رہے محبوب یہ ہنستے ہیں، مسلمان نکل گئے اور گرمی میں مارے جائیں گے، اور ہم پیچھے بیٹھ گئے، ہمارا اچھا فیصلہ ہے۔ اللہ فرما رہے محبوب ان کو کہیں کہ ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ، کیوں کہ تم جو کر رہے ہو اس کا انجام بہت برا ہے۔ فَلْيَضْحُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فَلْيَضْحَكُوا یہ امر غائب کا صیغہ ہے، خبر کے معنوں میں ہے، فا کا معنی پاس، لِيَضْحَكُوا ان کو چاہیے کہ وہ ہنسیں، قلیلا تھوڑا، وَلْيَبْكُوا اور ان کو چاہیے کہ وہ روئیں، کثیرا بہت زیادہ، اپنے عمل پہ خوش نہ ہوں، یہ رونے کا مقام ہے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء یہ جزا ہے، یہ ان کو سزا ملی ہے، بما كانوا يكسبون جو یہ کمایا کرتے تھے، جو ان کے اعمال تھے۔ یعنی سزا کیا ملی ہے کہ اللہ نے جہاد پر جانے کی توفیق ہی چھین لی۔ بظاہر بیٹھے ہیں کہ ہم نے تو بڑا تیر مار لیا، ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے، اور خوش ہو رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے یہ خوشی نہیں، یہ تمہارے لیے رونے کا مقام ہے، اللہ نے تمہارے سے توفیق چھین لی ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اب دو باتیں ہو گئیں کہ تم جہاد کے لیے نہیں نکلے، اللہ نے دو توفیقیں تم سے اور چھین لی ہیں، تم آج کے بعد کبھی بھی جہاد کے لیے نہیں نکل سکو گے، اللہ تمہیں توفیق ہی نہیں دے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جان اور قتال کو بھی اب پسند نہیں کرتا، اب تم جو مرضی ہے کر لو۔ یہاں سے یہ بٹوین دا لائن پتہ چلا کہ کچھ انسان کام اگر خیر کے نہ کرے تو کچھ اور بھی چھین لیے جاتے ہیں۔
منافقین سے بھی چھین لیے گئے۔ یہ دونوں پنشمنٹس کا تصور اللہ دے رہا ہے کہ محبوب اگر یہ پھر آپ کے پاس آئیں کہ ہم نکلنا چاہتے ہیں جہاد کے لیے، تو محبوب ان کو کہیں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے لڑنے کی اللہ کی بارگاہ میں ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تم پہلی دفعہ بیٹھنے پہ خود راضی ہوئے تھے، اب اللہ تمہیں دوسری دفعہ بٹھا کر خود راضی ہوگا، تم سے توفیق چھین لی جائے گی۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاکمانا، پس ان اگر راجعک اللہ، راجعک محبوب اگر لوٹائے اللہ اللہ آپ کو الی طائفۃ منہم ان میں سے کسی گروہ کی طرف، یعنی کہیں دوبارہ آمنا سامنا ہو جائے اور غزوہ تبوک کے بعد بھی کہیں یہ لوگ کہیں کہ حضور معافی دے دیں، اس وقت غلط فیصلہ ہو گیا تھا، اب ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور فاستاذنوک وہ آپ سے پھر اجازت طلب کریں للخروج جہاد پر نکلنے کی، تو دو سزائیں محبوب ان کو سنا دیں۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، فا کا معنی پس کل محبوب ان کو فرما دیجئے لن تخرجوا تم نہیں نکلو گے معیّ میرے ساتھ ابدا کبھی بھی، تم کبھی بھی جہاد پہ اب نہیں جا سکتے، کیونکہ تم گئے ہو تب بھی تم نے نفاق کیا ہے۔ جیسے غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی سلول تقریباً 250 بندوں کو مسلمانوں سے الگ کر کے لے گیا، جس کی وجہ سے بظاہر مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی، اور عالم کفر غزوہ احد میں مزید اس کو پنپنے کا موقع ملا، اس کو حوصلے کا موقع ملا، کیونکہ منافقین الگ ہو گئے۔ اور دوسری سزا یہ ہے وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، واو کا معنی اور لن تُقَاتِلُوا ہرگز تم قتال نہیں کرو گے معیّ میرے ساتھ رہ کر عدوًا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے۔ تو ایک انہوں نے خود کوتاہی کی تو اللہ نے دو سزائیں مزید ان کو دے دی۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پہلی دفعہ بیٹھے تھے تم خود اپنی مرضی سے کہ ہم نے غزوہ تبوک پہ نہیں جانا، اب ساری زندگی کے لیے بیٹھے رہو، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اِنَّكُمْ بے شک تم سارے کے سارے رضیتم تم راضی تھے بالقعود بیٹھنے پر اول مرہ پہلی دفعہ یعنی غزوہ تبوک میں، تو فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ فا کا معنی پس اُقْعُدُوا اب بیٹھے رہو مَعَ الْخَالِفِينَ پیچھے رہ جانے والوں میں، بلکہ خالفین کا معنی انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا پیچھے رہنا کہ جس کے اندر فساد ہو۔ امام رازی نے اور مفسرین نے ان کے جملے ذکر کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے حدیث مبارکہ بھی کوٹ کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ دار کی جو منہ کی بدبو جس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ اللہ کے ہاں بڑی پسندیدہ ہے۔ وہاں جو لفظ ہے وہاں ہے خلوف فم الصائم، یعنی روزہ دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اس کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، تو خراب ہونے کے معنوں میں خلوف اور خلف استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، یہ جو پیچھے فسادی رہ جانے والے ہیں اب ان کے ساتھ تم بیٹھے رہو، اللہ تمہیں نکلنے کو تمہارے کو قبول نہیں کرے گا۔ اس سے اگلا سٹیپ پہلے تو ہے استغفار، محبوب آپ کریں نہ کریں، 70 دفعہ بھی کریں بخشش ان کی نہیں ہے، لیکن اگلی بات محبوب اب ان کے جنازے بھی چھوڑ دیں۔ پتہ یہ چلا کہ برادری ازم ہو تو یہ اسلام کا پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ تعلق رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے محبوب یہ جو انتہائی رقت آمیز مناظر ہوتے ہیں لوگوں کی قبروں پہ جنازوں پہ، وہاں تو لوگوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، رشتہ داریاں بڑھتی ہیں، لوگ مرنے پہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ محبوب نہیں، زندگی میں نہیں بنی تو مرنے کے بعد بھی آپ کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے سورہ توبہ میں بڑے شدید احکامات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اور اس کے رسول نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ ذکر نہیں کی، کیونکہ یہ کام بسم اللہ سے تو نہیں ہو سکتے، انسان چوری کرتے ہوئے بسم اللہ تو نہیں پڑھ سکتا۔ فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی شراب پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھے گا، کسی کے گھر کو آگ لگاتے ہوئے بسم اللہ پڑھے گا، یا وہ کوئی اور گناہ کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھے گا، یا شدت کے کام میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے اس میں وہ احکامات ہیں جو اللہ دے رہا ہے، لیکن اتنی شدت ہے کہ اس کی شروع میں بسم اللہ ذکر نہیں کی گئی۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہ ترجمہ آپ خود فرمائیں گے، واو کا معنی اور لا تصلی نہ نماز پڑھیے عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ عَلَىٰ پر أَحَدٍ کسی ایک پر منہم ان میں سے، کب ماتا جمع ابدا کبھی بھی، محبوب ان کے اوپر اگر کو مر جائے تو آپ جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ ولا تقم علی قبرہ واو کا معنی اور لا تقم
آپ مت کھڑے ہوں علی قبرہ ہی، ان کی قبروں کے اوپر بھی محبوب کھڑے نہ ہوں۔ اس کا جو اسپیشلی تناظر ہے اور شان نزول ہے وہ ہے رئیس المنافقین، جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی سلول۔ عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین تھا۔ اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا جناب عبداللہ، وہ پکے اور سچے صحابی تھے، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، عبداللہ بن ابی سلول۔ تو عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین تھا۔ جب یہ مرنے لگا تو ان کے بیٹے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، حضور میرے باپ کے اوپر شفقت فرمائیں اور ان کو چادر دے دیں جس چادر میں ہم ان کو کفن دے دیں۔ تو رسول اللہ نے چادر دے دی اور پھر جنازے کے لیے بھی تشریف لے گئے، جنازہ بھی پڑھایا آپ نے، لیکن حضور نے فرمایا، حضرت عمر کی مخالفت کے بعد حضرت عمر عرض کرنے لگی، حضور اتنی شدید مخالفت ساری عمر اس نے کی ہے اور آپ پھر بھی اس کو اپنی چادر دے رہے ہیں جس کے اندر اس کو کفن دیا جائے گا، آپ اس کی جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، میری چادر اس کو فائدہ دے یا نہ دے، میرا جنازہ اس کو فائدہ دے یا نہ دے، لیکن میری نظر ان کے اوپر ہے جو ہزاروں کی تعداد میں اس کے ساتھ منافقین ہیں، شاید میرے اس رویے کے بعد وہ سچے مسلمان بن کر اسلام کی طرف آ جائیں۔ اور پھر مفسرین نے لکھا ہے سینکڑوں کے، مئہ کے الفاظ نہیں، الفن کے الفاظ ہیں، کہ حضور کے اس رویے پر جب منافقین نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی سلول ساری عمر مخالفت کرتا رہا، حضور نے اپنی چادر مبارک بھی دی کہ اس کے اندر اس کو کفن نہ دو، اور پھر حضور تشریف لے گئے اور حضور نے اس کی جنازہ بھی پڑھا دی۔ تو امام راضی، سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ 1000 سے زیادہ منافقین اپنے نفاق کو چھوڑ کر پکے پکے حضور کی غلامی میں داخل ہو۔ تو یہ نگاہ نبوت تھی جو دیکھ رہی تھی، اور یہ جو حکم آیا کہ محبوب ان کی قبر پر کھڑے نہ ہوں، یہ حضور کے جنازہ پڑھانے کے بعد کا حکم ہے۔ قطعیت کے اللہ نے مخالفت نہیں کی اس حکم کی، اور اس کے رسول نے، کہ اللہ نے منع کیا محبوب جنازہ نہ پڑھائیں اور پھر بھی حضور نے پڑھا دیا، حضور نے جنازہ پڑھا دیا۔ حضرت عمر کے ساتھ ڈیبیٹ بھی ہو گئی، اور پھر ان کے بیٹے کی تالیف قلب مقصود تھی کہ اس کا بیٹا تو کم از کم پکا مسلمان ہے۔ اسی طرح جو اکرمہ تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، ایک دفعہ کسی صحابی نے حضرت اکرمہ کے سامنے ابو جہل کو برا بھلا کہا، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اس کی تالیف قلب کے لیے اس کے سامنے کبھی اس کے باپ کو برا نہ کہا کرو، کیونکہ اس کی اسلام کے لیے کافی ساری خدمات ہیں۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رہیں کہ حضور کا رحمت للعالمین کا تقاضا تھا کہ آپ نے استغفار کی، اور آپ نے فرمایا اللہ نے 70 دفعہ منع کیا ہے، میں نے 70 سے زیادہ دفعہ کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنازہ پڑھا دی، پھر اللہ نے فرمایا محبوب ان کے اوپر کھڑے نہ ہوا کریں، کیونکہ یہ اسلام کے بڑے شدید مخالف ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دو ٹوک پالیسی کا قائل ہے، عالم کفر کی طرف کو جاتا ہے جائے، لیکن جو اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے آئے، لیکن درمیان والی کوئی کیفیت اسلام کو پسند نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس خطے میں بہت بڑا کام ہے شاہ ولی اللہ کا، بہت بڑے ذہن کے آدمی ہیں شاہ ولی اللہ، بہت بڑے مجتہد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضور کے زمانے کے منافق اور مسلمانوں کے اندر اب جو منافق ہیں ان کے درمیان ایک فرق ہے۔ وہ جو منافق تھے وہ عقیدے کے لحاظ سے منافق تھے، اور اس خطۂ ارضی میں اور پوری دنیا میں اب جو نفاق ہے وہ عملی اور پریکٹیکلی نفاق ہے۔ لہٰذا عقیدے کے اعتبار سے تو کوئی اسلام کا مخالف نہیں ہے، ماڑے سے ماڑا مسلمان بھی اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اسی لیے کسی دل جلے نے لکھا ہے یہ دنیا درود پڑھنے پہ مرتی ہے، درود پڑھنے کے جھگڑوں پہ مرتی ہے، لیکن پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ اسلام کے لیے جان سارے دیتے ہیں لیکن اسلام کے مطابق زندہ رہنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے ماڑے سے ماڑا مسلمان بھی ہو اسلام سے دلی محبت کرتا ہے، لیکن پریکٹیکلی ہمارے عمل کے اندر جو ہے وہ نفاق آ گیا۔ تو وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، محبوب کھڑے نہ ہوں ان کی قبر پر۔ یہاں سے بٹوین دا لائن ایک بات پتہ چلی کہ جنازہ پڑھانے کے لیے جانا آنا یہ بھی بات، اور قبر کے اوپر کھڑے ہونا یہ بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کچھ پڑھتا ہے، اور رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ شاید حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ ان کی قبر کے اوپر کھڑے رہے اور کافی دیر پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور اتنی دیر کیوں کھڑے رہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ ہمارے ساتھی کے اوپر قبر تنگ ہونے لگی تھی، تو میں نے اللہ سے اس کے درجات کی بلندی کے لیے یہاں کھڑے ہو کر دعائیں کی۔ اس لیے قبر، بلکہ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کرنے سے لے کر اس کے گوشت کی تقسیم میں جتنی دیر لگتی ہے، اتنا انس قائم ہونا چاہیے قبر والے کے ساتھ، اور تم وہاں پر ٹھہرو تاکہ اس کی انسیت قائم ہو جائے، اور اس کے لیے دعا کرو، اس کو تلقین کرو۔ آج تو یہ مسئلے بن گئے ہمارے ہاں اختلافی
کہ قبر کے اوپر کچھ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ حضور کے زمانے میں ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن مقصود یہ ہے کہ ایک چیز کو فرض سمجھ کر نہ کیا جائے، ایک چیز کو واجب سمجھ کے نہ کیا جائے، ایک چیز کو مستحب اور پسندیدہ عمل سمجھ کے کر لیا جائے، اور شریعت کی حوالے سے جو اس کی تعیین ہے اسی کو ہی تعیین رکھا جائے، تو پھر سارے کام ٹھیک ہیں۔ اس لیے اصحال ثواب کی جتنی محفلیں اہل سنت کے اندر ہوتی ہیں اس کو کلوں کا نام دے دیں، 40ویں کا نام دے دیں یا کوئی اور دے دیں، جو چیزیں خرافات ہیں وہ تو نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو معین نہ سمجھا جائے کہ آپ جی تیسرے دن اگر کو ختم نہیں کرے گا تو میت جو ہے وہ بخشی نہیں جائے گی، یہ عقیدہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں۔ اصحال ثواب کیا ہے؟ کسی کے لیے دعا کرنا۔ حضرت ابراہیم بھی تو دعا سکھا رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم، یہ دعا ہے، تو یہ دعا کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں جو دور سے مہمان آئے ان کو کھانا کھلا دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ روایت انتہائی غلط روایت ہے کہ ہمارے ہاں جب بندہ مرتا ہے تو بندے کے مرنے، اس کے کفنانے اور اس کے دفنانے پہ تھوڑا خرچہ ہوتا ہے، لیکن مہمانوں کو ڈیل کرنے میں خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو غریب بیچارہ جیتے جی بھی مر جاتا ہے۔ یہ ہماری روایات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ نے وسعت دی ہے مالی لحاظ سے تو مرنے والے کے بیٹے، اس کے رشتہ دار اگر دور سے آنے والوں کو کھانا کھلا دیں، تو تمدنی معاملات اب اتنی وسعت اختیار کر چکے ہیں جو پہلے نہیں تھے۔ دیکھیں جی، بندہ گاؤں میں پیدا ہوتا تھا، بچپن گاؤں میں گزرا، جوانی گاؤں میں گزری، شادی گاؤں پنڈ میں ہوئی، وہیں پر بوڑھے ہوئے، اولاد ہوئی، وہیں شادی، وہیں مر گئے، بھائی رشتہ دار تو کینیڈا جانے والے ہی کوئی نہیں تھے۔ یہ جو ایک ریپڈنس ہے ہمارے معاشرے میں، اور جغرافیائی ایک اتصال ہے، مہینوں سالوں کا سفر مہینوں میں، مہینوں کا دنوں، ہفتوں میں، ہفتوں کا دنوں میں، اور دنوں کا گھنٹوں میں، یہ تو اب آیا ہے۔ اب ہمارے رشتہ دار کراچی بھی رہتے ہوتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے کراچی سے آنے میں؟ مطلب بھائی یہ آ رہے ہیں تو آپ 45 منٹ میں، 1.5-2 گھنٹے میں آ سکتے ہیں۔ تو اب پہلے ایسا نہیں تھا، آج سے 100 سال پہلے کتنی دیر میں آ سکتے تھے کراچی سے؟ بہت دیر لگتی تھی۔ اس لیے اس کی میں شدت ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے کسی بھی مکتبہ فکر کے بندے کو، کہ جو خیر کے کام ہیں ان کو خیر سمجھا جائے، لیکن ان کو معین نہ سمجھا جائے، معین نہ سمجھا جائے۔ تو اصحال ثواب ہے، اس کو پڑھیں، اس کو اصحال ثواب کریں۔ لہٰذا یہاں بھی تو کوئی معاملہ ہے نا جو اللہ اپنے رسول کو منع فرما رہا ہے، تو شدت نہیں آنی چاہیے۔ جتنے مسائل آگے بڑھ گئے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ شب برات پہ آج بھی لوگ مناظرے کرتے ہیں، شب معراج پہ، بھئی خیر کی بات ہی ہے، اگر کوئی مسجد میں کر رہا ہے تو سن لو۔ بھئی ایک بندہ فتویٰ دے رہا ہے جی شب برات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو جو باہر فلمیں دیکھ رہے ہیں ان کی اور کمپیریٹیولی مسجد میں بیٹھنے والوں میں بہتر کون کر رہا ہے؟ تو کرنے دیں ان بیچاروں کو۔ اگر نہیں لکھا ہوا شب برات 15ویں کا کہیں بھی کہ مسجد میں بیٹھ کر آپ شب بیداری کریں، تو کمپیریٹیولی خیر تو ہے، حرام تو نہیں ہے۔ لہذا شدت اسلام میں، اسلام نے کبھی بھی اس کو گوارا نہیں کیا، بڑا لچک والا پہلو رکھا ہے۔ اور میں پھر اس کے لیے جملہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلامی مزاج کو ہمارے مزاجوں پہ غالب آنا چاہیے، نہ کہ ہمارے مزاجوں کو اسلام کے اوپر غالب آنا چاہیے۔ یہ شدت ہمارے مزاجوں کی وجہ سے ہے کیونکہ اسلامی مزاج نہیں اپنایا گیا۔ کل ایک لیکچر تھا یوٹیوب پہ، مجھے کسی نے شیئر کیا، میں سن نہیں سکا، کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہمارے معاشرے کے اندر افراد کی اخلاقیات کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی۔ کیوں؟ دنیاوی تو میں نہیں ڈسکس کرتا، لیکن دینی کیوں نہیں مزاج کو ٹھیک کر پا رہی؟ بالکل دیانت دارانہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہماری دینی تعلیم ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر دینی تعلیم ٹھیک نہیں کر پا رہی، مدارس کے بچوں کی اخلاقیات بھی، تو دینی تعلیم مدارس کے اندر بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 8 سالہ درس نظامی میں آپ 5 سال تک بچے کو لغت عربی ہی پڑھاتے ہیں تاکہ یہ عربی پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ کسی بھی مکتبہ فکر میں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کسی مدرسے میں پورا قرآن درس نظامی کے اندر نہیں پڑھایا جاتا۔ کسی بھی سیکٹ کے مدرسے میں پوری حدیث مکمل نہیں پڑھائی جاتی۔ صرف جب بچہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، اب وہ فراغت کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو ہماری ضروریات اور اخلاقیات ہیں ان تک بچہ پہنچنے کے قابل ہوتا ہے تو ساری عمر کوئی نہیں پڑھ پاتا، نکل جاتا ہے باہر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے دین پڑھنے کا کتنا ایک موقع ہوتا ہے۔ دیکھیں جی کتنی پیارے پیارے چیپٹرز ہیں۔ آج اس دنیا کا مادیت پرستی کا مٹیریلسٹک جو ایک ایج ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ دنیا سے محبت ہے۔ تو دنیا سے محبت نکالنے کا اللہ نے بھی ایک ایجنڈا دیا ہے، اس کے رسول نے بھی دیا ہے۔ اور وہ کیا دیا ہے؟ کتاب الزہد ایک قرآن کا بہت بڑا چیپٹر ہے،
اور حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا، ترمذی کا، ابو داؤد کا، ابن ماجہ کا پورا چیپٹر ہے کتاب الزہد۔ کیا نام ہے؟ کتاب الزہد۔ زہد کا معنی کیا ہے؟ بھئی دنیا تمہاری جیب میں ہونی چاہیے، دنیا تمہارے دل پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ دور کیسے ہوگی؟ اس کے لیے سینکڑوں حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ مجھے آپ سارے بتائیں نا، اس معاشرے میں اتنی عمر گزر چکی، کیا صحیح بخاری مسلم کی کتاب الزہد ہم نے پڑھ لی ہیں؟ تو دنیا کی محبت کیسے دور ہوگی؟ اس لیے پڑھائی ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے۔ پہلی وہی ہی کیا ہے؟ علم حاصل کرو۔ تو علم کم از کم تھوڑا سا تو ٹائم ہونا ہمارے پاس، پھر دنیا داری کی محبت میں پتہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ ایک شخص تھا جس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور دعا فرمائے اللہ مال زیادہ دے دے۔ آپ نے فرمایا جتنا ہے اس پہ قناعت کر لو۔ تو اس نے کہا نہیں حضور دعا کر دیں۔ تو دعا کی تو 5 نمازیں مسجد میں ہوتی تھیں حضور کے ساتھ۔ جب مال بڑھا، زیادہ اپنے کھیت کھلیان بڑھ گئے اور اپنے جانوروں کو سمیٹنے کے لیے جو کھلواڑ تھے وہ مزید بڑھے، تو پھر کون سی نماز رہ گئی؟ فجر کی۔ باقی ساری ادھر ہی پڑھنے لگ گئے۔ تھوڑی سی اور ترقی ہوئی تو جمعے پہ آ گئے، تھوڑا سا اور مال بڑا، مزید آگے چلے گئے آبادی میں، تو پھر کہاں چلے گئے؟ عید اور جمعہ شب برات میں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ زکوٰۃ دینے کا بھی ٹائم کوئی نہیں ہے، پھر کسی نے قبول نہیں کی زکوٰۃ۔ اس لیے اسلامی تعلیم بہرحال میری ناقص رائے کے مطابق ہمیں نہیں پڑھائی جاتی۔ یہ اب بچہ جب قابل ہوتا ہے تو پھر نئے معاشی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ بچہ 8 سالہ اسپیشلائزیشن کر کے آپ کا مدرسے سے نکلتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے معیشت کی پریشانی میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی عمر 25 سال ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اس کا چیلنج کیا ہے؟ شادی، خاندان۔ اب جب وہ پڑھنے کے قابل ہوا ہے تو وہ ایک ایسے سسٹم میں آ گیا جس کے اندر وہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ تو دینی اور دنیاوی تعلیم اخلاق سنوار سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ میں تو خود آپ کے سامنے پریکٹیکل بیٹھا ہوں کہ 8 سالہ درس نظامی میں 5 سالہ لغت عربیہ ہی اس کے زیر زبر پیش ہی پڑھا دیے جاتے ہیں۔ اب جب بچہ قابل ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اس کے قابل نہیں رہتا، وقت نہیں رہتا۔ اب ہونا یہ چاہیے معاشرے کے ماہر لوگ، مالدار لوگ ایک ایسے ادارے بنائیں جس ادارے میں مدارس سے پڑھے ہوئے دین دنیا کی یکجائی کے بچے اٹھائے جائیں، ان بچوں کو مزید اسپیشلائزیشن کرایا جائے، ان کو ویژن دیا جائے پوری دنیا کا، تو پھر معاشرے کے اندر مزید بہتری آ سکتی ہے، پھر اجتہاد بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی، لوگوں کو مسائل پتہ کوئی نہیں، بیچارے اجتہاد کہاں سے آئے گا؟ اجتہاد تو ہوتا ہے کہ 5 مسئلے پہلے سے موجود ہیں کسی مسئلے کا حل، اب اجتہاد کر کے 5 میں سے ایک کو چن لیا جائے، تو پہلے 5 کا آنا ضروری ہے، تو پھر اجتہاد کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ امت کا ایک مسئلہ ہے کہ جس کے لیے کو اللہ وقت لائے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ محبوب ان پہ جنازہ نہ پڑھیے، یہ مر جائیں تو ان کی قبر کے اوپر کھڑے نہ ہو آپ ہوں۔ انہم کفروا، وجہ کیا ہے؟ محبوب یہ سختی آپ کی طرف سے نہیں ہے، یہ میری طرف سے سختی نہیں ہے، سختی کا سبب یہ خود بنے ہیں۔ انہم کفروا، بے شک انہوں نے محبوب انکار کیا ہے، باللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، وماتوا اور یہ مر گئے ہیں، وہم فاسقون اس حالت میں کہ یہ تو نافرمان تھے۔ محبوب اس لیے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی نمازیں اور ان کے جنازے اور فاتحہ درود نہ پڑھیں۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اگر یہ قرضے دیتے ہو مسلمانوں کو، ان کے پاس مال بڑا ہو اور سپر پاور بن کے بیٹھے ہوں، IMF بنا کے بیٹھے ہوں، تو ان کے پاس پیسے زیادہ ہوں، تو محبوب پھر کیا کو فلیکسیبلٹی آپ کی پالیسی میں ہونی چاہیے؟ اللہ فرما رہا ہے بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ محبوب 2 × 2 4 آپ کا کام ہونا چاہیے۔ آخری آیت وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، واو کا معنی، اور لا تُعْجِبْكَ، آپ محبوب آپ کو متعجب نہ کریں، آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، آپ حیران نہ ہوں، أَمْوَالُهُمْ ان کے مالوں سے، وَأَوْلَادُهُمْ اور ان کی اولادوں سے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی فزیکلی اولاد ہو یا نہ ہو، لیکن اسرائیل اور امریکہ کا تو اولاد اور باپ والا تعلق ہو سکتا ہے۔ محبوب ان کے مالوں سے متعجب نہ ہو، ان کی اولادوں سے متعجب نہ ہو۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، انما بے شک یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، ان یعذبہم کہ ان کو عذاب دے، بہا اسی مال کے ساتھ، اسی اولاد کے ساتھ، فی الدنیا دنیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے دے کر بھی ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ ان کو اولادیں اور مال دے کر بھی ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ وَتَزْهَقَ نکلے، اور آپ نے آیت پڑھی نا، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا باطل
چلا گیا۔ یہاں وضحکا کا مضارع ذکر کیا ہے تضحکا، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ نکلیں انفسہم ان کی جانیں، وہم کافرون اور یہ اس حالت میں ہوں کہ یہ حالت کفر کے اندر ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے جب اللہ توفیقیں چھین لیتا ہے۔ دیکھیں نا ان کو پیدا کس نے کیا تھا؟ اللہ نے، اور ان کے اس برے انجام پر راضی بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ امت بھی یہی کچھ بھگت رہی ہے کہ اللہ نے اس کو خیر امت کہا ہے لیکن اس نے خیر امت کا کردار ادا نہیں کیا۔ اب یہ پس رہی ہے ایسے جیسے پاؤں کے نیچے چمٹیاں آ کے مسلی جاتی ہیں سینکڑوں ہزاروں، اور چلنے والے کو پرواہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو انفرادی اور اجتماعی امت کو توبہ کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ مزید آیات مبارکہ منافقین کی آگے چل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھرا اور سچا عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، فیصلے کے اعتبار سے مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔